میں واپسی میں سفر میں بریلی شریف بھی گیا, دوبارہ ابھی آتا ہوں, بیٹھا 1 گھنٹہ فاتحہ پڑھی تو مجھے ایک صاحب نے وہاں بتایا کہ جی پچھلے ہفتے کچھ لڑکے آ گئے دیوبند سے فاتحہ پڑھنے کے لیے, ان کو پتہ لگا تو ان کو بہت مارا. میں کہا سبحان اللہ. کل ایک اخبار میں بیان تھا کہ اہل سنت والجماعت سے جو لوگ تعلق نہیں رکھتے ان کے جنازوں میں شرکت نہ کی جائے, نکاح میں شرکت نہ کی جائے. جس دن ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا نا, یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں وہ اس وقت کے جن کو شافعی اور حنبلی سمجھ لیجیے, تو بغداد کے ایک چوراہے پر آدھے لوگ اس طرف کھڑے اور آدھے لوگ اس طرف کھڑے, اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ نماز میں رفع دین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. رفع دین کہتے ہیں 2 ہاتھ اٹھانے رکوع سے پہلے. تو ایک مجاہد گیا, اس نے جا کے بتایا کہ ہلاکو نے حملہ کر دیا ہے تتاریوں نے, اور لاکھوں فوجیں باہر کھڑی ہیں, دروازہ توڑ رہی ہیں. تو اس وقت کے ایسے ہی بدبخت مولوی سرکاری کہنے لگے نہیں, پہلے اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے کہ ہم سنی ہیں کہ دیوبندی ہیں. پہلے یہ فیصلہ تو کر لو کہ ہم کون ہیں. ہم تبلیغی جماعت والے ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں, سنی ہیں, بریلوی ہیں, انصاری ہیں, پٹھان ہیں, قریشی ہیں, کیا ہے؟ اس بات کا تو فیصلہ ہو جائے گا. آپ اگر ابن بطوطہ کو پڑھیں گے, ابن خلدون کی تاریخ اگر کبھی آپ اٹھائیں گے, تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بغداد کی گلی کوچوں میں جب تاتاریوں کے فوجی فتح حاصل کرنے کے بعد چل رہے تھے, ان کے گھوڑوں کی جو پونچھیں ہیں یعنی پیر جو ہیں گھوڑوں کے, وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے. اتنا خون گلی کوچوں کے اندر بہایا گیا تھا ایک دن. کیوں؟ کیونکہ یہ آپس میں ان میں اتفاق نہیں. دنیا میں مذاہب کی لڑائی نہیں ہے, عقائد کی لڑائی. دنیا میں کمزور اور طاقتور کے درمیان ایک جنگ ہے پوری دنیا میں, گھر سے لے کر حکمرانوں کے ایوانوں تک. تبھی تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کریم کو کمزور مومن کی بنسبت طاقتور مومن پسند. رسول اللہ نے کہا اللہ کو کمزور مومن کی بنسبت طاقتور مومن. دنیا کو کون لوگ پسند ہیں؟ آپ بتائیے, دنیا میں زیادہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ چاہے ہندوستان ہو یا امریکہ ہو, جاپان ہو یا فرانس ہو, چائنا ہو یا ٹوکیو, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے. لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جو اقتدار میں ہوتا ہے. جسمانی طور پر بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور لوگوں کو ہی تو اٹھایا کہ تم طاقتور کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ تم پر ظلم نہ ہو. یہ کون سے عقائد اور نظریات ہیں؟ آپ کہتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں دیوبندیوں سے بھی, بریلویوں سے بھی, دونوں سے, کتنے سال ہوئے تمہارے وجود کو؟ کسی کا کوئی میں بے عزتی کرنے کا ارادہ نہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کتنے سال سے تم وجود میں ہو؟ بتاؤ تو صحیح, تمہارا باپ کتنے سال پہلے اسلام کو لایا, اس کا باپ کتنے سال ہو گئے؟ اگر تمہاری تاریخ اٹھا کر دیکھنے لگوں گا نا ایک عام مسلمان کی طرح, تو 100 سال, 70 سال, 110 سال, 120 سال کے بعد تمہاری تاریخ دم توڑ جائے گی. دنیا کی تاریخ پر کوئی دیوبندی بریلوی نظر نہیں آتا ہے. اور رسول اللہ کا دین محمد الرسول اللہ سے جاری ہے. تم سے پہلے بھی اسلام قائم تھا, اور یاد رکھو تمہاری حرکتوں کے بعد اسلام باوجود تمہاری حرکتوں کے قائم رہے گا. تم مٹ جاؤ گے, اسلام مٹنے والا نہیں. بتایا تو صحیح نا جتنی جماعتیں ہیں. جماعت اسلامی کا پوچھا ذرا تری کتنی تاریخ ہے تمہاری؟ تم کہتے ہو ہم اسلام کا ڈنکا بچائیں گے, کس طرح رفع دین کرو. اہل حدیثوں سے پوچھو تم کب پیدا ہوئے؟ شیعوں سے پوچھو کب آیا تم دنیا کے اندر وجود؟ کب تم نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کیا؟ اسلام کے نام پر دھور تماشا شروع کر رکھا ہے. جب کوئی مسلمان کسی غریب مسلمان کو گھیر کے ایک بھیڑ مارتی ہے, اس وقت بلک بلک کے اپنے گھروں میں روتے ہو کہ
شرم و حیا اتار کر پھینک دی اس قوم. اتنی بھی غیرت باقی نہیں رہی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تم کہتے ہو کہ ہم دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, ہم انصاری ہیں, ہم قریشی ہیں, ہم شیعہ ہیں, سنی ہیں, لیکن جو پٹائی کرنے والا ہے اس نے تو ایک دفعہ نہیں پوچھا تبریز کو کہ ذرا یہ تو بتا کہ تیرا چلہ لگایا کہ نہیں. اس نے نہیں پوچھا ان سے کہ تو اجمیر شریف جاتا ہے کہ کلیر شریف جاتا ہے. اس نے پوچھنے کی کوئی زحمت نہیں کی کہ تو تازیہ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے. اس نے نہیں اس سے ایک دفعہ بھی پوچھا کہ تمہارے اجتماع ہوتے کہ نہیں ہوتے, کتنی تسبیح پڑھتے ہو, کتنا ثواب تم کو ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اثر مغرب جنگ خندق میں حکم فرمایا کہ چھوڑ دو, قضا کر دو. نمازیوں کو بتاتا ہوں جو کہتے ہیں ہماری نماز نہ چھٹ جائے, فرمایا پہلے دشمن کا مقابلہ ہوگا بعد میں پڑھیں. میدان بدر میں فرمایا کہ روزہ توڑو, پتا ہے آپ کو میں روزہ توڑوں. کیوں؟ اسلام باقی ہوگا, اسلام کو ماننے والے باقی ہوں گے. یہ اگر قائم رہیں گے تو یہ مسجدیں آباد ہوں گی, لوگوں کے درمیان دکھ درد ان کا بانٹیں گے. اگر ان کا وجود ختم ہو جائے گا تو پھر یہ تسبیحات, یہ سجدے, یہ کس نے کرنے ہیں؟ یہ جتنے لیڈر بنے پھرتے ہیں فیس بک یہ بھی کہ جی قوم کو جوڑنے کی بات کریں گے, جوڑنے کی بات کریں گے. ان سب کو بولو ایک جگہ آگے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ, ذرا کوئی بات کرنی ہے تو سارے کہیں گے نہیں جی پردھان کون ہوگا پہلے یہ بتاؤ. قبرستانوں میں نا پردھان بنا دیا جائے گا, وہاں نا پردھانیاں شروع کروا دی جائیں. پردھان کون ہوگا جی؟ لوگ اپنے امیر کو امیر نہیں مانتے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق سسٹم کو چلنا چاہیے. جب تک اپنے دین کے مزاج کو شامل نہیں کریں گے اپنے درمیان, کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ آج کے بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خوفزدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. ہم انگریز سے نہیں ڈرے گا. دنیا کی کوئی طاقت اہل ایمان کو ڈرا نہیں سکتی. مقصد آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کا یہ ہے کہ جتنے لوگ آن لائن بھی سن رہے ہیں ان کو بتانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آخر کب تک آپ صرف دین کو عبادت کے لیے استعمال کریں گے. دین عبادت کی چیز نہیں ہے, مکمل زندگی کو اپنانے کا نام ہے. مساجد جو ہیں یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں, یہ فلاح و بہبود کے ادارے ہیں, مسلمانوں کی طاقت اور عظمت کی علامتیں ہیں. آپ گلہ نہ کریں کسی سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے جا کے گلہ کریں گے, جی فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا. اگر آپ اتفاق سے ہوں, آپ متحد ہوں, تو حکومت آپ سے پوچھنے آئے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ میں اتفاق. سب سے پہلے ابتدائی ضرورت جو ہے حالات کے مطابق اسلام کو سمجھنے کی. میں علماء کرام سے بھی, جو اہل حق علماء ہیں پورے ملک میں, ان حضرات سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے مطابق اسلام کی ترجمانی کرنے کی ضرورت ہے. یہ حالات کیا کہتے ہیں؟ قوم کو جس علاقے میں, جس خطے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی قیادت ہونی چاہیے. مسلمان ایک ایسی قوم ہے دنیا میں کہ جس نے کبھی بھی کسی حالت میں اپنے قائد کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے امام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. پتہ ہے دنیا کے تمام میدان اس بات کے گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی اپنے قائد کے ساتھ بے وفائی کی. قائد نے ان کو جو بات کہی انہوں نے اس پہ لبیک کہا. وہ الگ بات ہے کہ جب پوری قوم سجدے میں گئی آگے سے قائد بھاگ گیا. تو قائد کو یہ ضرورت ہے اس ملک میں کہ ہم اپنی ترجمانی صحیح انداز کے اندر اپنی ملت کے سامنے بھی رکھیں, اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھیں. یہ ضروری نہیں ہے اس بات کو یہ سمجھنا کہ شاید سارے لوگ ظالم ہیں, ایسا نہیں ہے.
گنڈا عناصر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے گنڈے اس لیے زیادہ چلاتے ہیں کیونکہ اچھے انسان خاموش ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پورے ملک میں جو لوگ ہیں وہ خراب ہیں، نہیں، 100 میں سے 10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کو، جو امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس لیے ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ 90 لوگ خاموش ہیں۔ آپ اگر حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھائیں گے تو اس ملک کے انصاف پسند ہندو، اس ملک کے انصاف پسند سکھ، اس ملک کے انصاف پسند دلت، اس ملک کے انصاف پسند عیسائی، اس ملک کے الگ الگ جو کروڑوں اربوں لوگ ہیں وہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، لیکن بشرط یہ ہے نا کہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ۔ اب مدعی کہے جی نہیں میں تو رونا ہی ہے بیٹھ کے، میں نے تو بین کرنی، تو گواہ کیا کہے گا؟ کوئی بات نہیں، پھر آپ روتے نہیں، ہم کیا کر سکتے، ہم نے تو گواہی دینی تھی آپ کے ساتھ چلے، اس بات کی کہ واقعی آپ کو ظلم ہوا، اس کو انصاف ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو گورکھ دھندا شروع کر رکھا ہے اس کو بند کیجیے۔ کون سا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا، برادری کے نام پر، مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کا یہ جو دھندا شروع کر رکھا ہے، جس میں سوائے آدھا کلو 2 کلو حلوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ان کو اس دھندے کو بند کیجیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی حالت خود بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم جو ہے بلا شبہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن اہل ایمان اگر اس کے اوپر کاربند نہیں ہوں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا وتیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں گے جی انشاءاللہ۔ دعا